बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी, यू आर वाचिंग माय डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब की बहनों का उनसे मुलाकात का दिन था। आज बहुत बड़ी अपडेट जो हुई है वो आपके सामने मैं रखने लगा हूं। इस अपडेट की वजह से आपको मालूम हो जाएगा कि आखिर क़यादत क्यों इमरान खान साहब के साथ ऐसा कर रही है। पसे पर्दा जो हक़ाइक़ चल रहे हैं, जो हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई है, जो गुफ्तगू मंजर आम पर नहीं आ रही, इस हवाले से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वक्त के साथ ख़ुद उनकी बहनों को रियलाइज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा है क्या? इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने आज खुलकर इस बात का इजहार कर दिया, वो क्या समझती हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जंग के हवाले से है। जंग जो है उससे कबल, मतलब सेकेंड राउंड की जब टॉक्स की बात हो रही है, उसमें यह कह दिया गया है कि सीज़ फायर में मज़ीद एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर सीज़ फायर में मज़ीद एक्सटेंशन नहीं होगी तो कैन वी एक्सपेक्ट वॉर। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसका होगा क्या? क्यों यूएस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसी स्टेटमेंट आ रही है? ये स्टेटमेंट अब से कुछ देर कबल आई है डोनाल्ड ट्रंप की कि सीज़ फायर में एक्सटेंशन नहीं होगी। ये भी तमाम चीज़ें जो है आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना न भूलें। जंग के हवाले से पहले बात कर लेते हैं नाजरीन। जंग में दोनों फरीकैन जो है उन्होंने पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आना है। इससे कल मुख्तलिफ खबरें चलती रहीं कि जेडी वेंस आ रहे हैं, जेडी वेंस नहीं आ रहे, किस टाइम तक आ जाएंगे। इसके साथ जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, पे 6 बजे का टाइम आया। लेकिन एज ऑफ नाउ जो मामलात हैं, पसे पर्दा अगर मामलात क्या चल रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। इस टाइम जो नेवल ब्लॉकेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। ईरानी जहाज़ को एक कैप्चर कर लिया गया और मुबैना तौर पर जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक ईरानी जहाज़ जो है वो चाइना से आ रहा था और चाइना से कुछ ऐसी मशकूक चीज़ें लेकर आ रहा था जो कि यूएस की जानिब से कैप्चर कर लिया गया है। यूएस के इस जहाज़ कैप्चर करने के बाद ईरान ने कहा है कि वो रिटेलिएट करेगा। और अब से कुछ देर कबल जो ईरानी ऑफिशियल अकाउंट से स्टेटमेंट्स आई थी उसमें कहा गया था कि वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए यूएस जो नेवल ब्लॉकेट है इसको टारगेट कर सकता है। आपने देखा कि इस सीज़ फायर के दौरान भी बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ इस सीज़ फायर की गई है। तो कैन वी एक्सपेक्ट वॉर अगर वो निगोशिएशंस के हवाले से कुछ नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को ज़रा हम एनालाइज करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि यूएस जो है वो एक्सटेंशन नहीं करेगा डेडलाइन की, जो कि सीज़ फायर की डेडलाइन थी, चूंकि वो आप पहुंची है। यूएस चाहता क्या है? यूएस इस टाइम चाहता है कि ईरान वो डील ले ले जो कि यूएस की जानिब से ऑफर की जा रही है। इसलिए कैरेट और स्टिक की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है। यूएस एक तरफ तो डील ऑफर कर रहा है, दूसरी जानिब कह रहा है अगर ये डील ऑफर ना की तो हम आप पर बमबारी करेंगे, और डील एक्सेप्ट ना की सॉरी तो हम आप पर बमबारी करेंगे। और इसके साथ वो ये भी कहता है कि दोबारा से जंग को रिज्यूम कर लेंगे। लेकिन यूएस ऐसा क्यों कर रहा है? यूएस ये चाहता है कि वो किसी भी तरह से प्रेशर में ईरान को इस बात पर रजामंद कर ले कि इनरिच यूरेनियम जो है वो यूएस के हवाले कर दी जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये चाहता है वो कि आबनाए हुर्मस को बिल्कुल टॉल फ्री किया जाए और सेफ पैसेज हो तमाम शिप्स के लिए। अच्छा, यूएस ने नेवल ब्लॉकेट हटाने की ईरानियों की जानिब से शर्त रखी गई थी कि आप इस नेवल ब्लॉकेट को हटाएं फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात बैठेंगे। यूएस ने कैटेगोरिकली इसका इनकार कर दिया। और पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं, एक ईरानी वेसल को जो है टारगेट किया गया, उसके जवाब में ईरानियों ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। इससे कबल यूएस शिप्स पे ईरानी ड्रोन जो है वो भेजे गए। इसका मतलब ये है कि आबनाए हुर्मस पर हालात कशीदा है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप कहते हैं कि जो डील वो जेडी वैंस या फिर जो अमेरिका से वफ्द आएगा उसको देकर भेज रहे हैं, वो डील बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ईरानी जो है इस डील को लेने आएंगे? तो मेरी अपनी ज़ाती राय में ईरानी बिल्कुल इस डील को हवाले से सोचेंगे, आके बातचीत करेंगे, और कल के दिन ये एक्सपेक्टेड है कि कोई जो सेकंड राउंड ऑफ निगोशिएशन है उसका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस सेकंड राउंड ऑफ निगोशिएशन से पहले दोनों ने अपनी एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन का भी इजहार किया हुआ है, और दोनों जंग के तौर पर बाकायदा तौर पर आमादा, जंग के लिए बाकायदा तौर पर आमादा नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजूहत ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा क्लियर कह दिया कि अगर डील एक्सेप्ट नहीं की तो फिर हमने अपनी मिलिट्री को बूस्ट अप कर दिया इस सीज़ फायर के दौरान और हम ईरान पर अटैक करेंगे। गालिब आफ साहब की स्टेटमेंट है
کہ وہ جو ہے نئے کارڈز کے ساتھ دوبارہ سے میدان جنگ میں اتریں گے. ادھر ایران یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں آپ 40 دن تک ہم سے لڑ کر جو میدان جنگ میں حاصل نہیں کر سکیں, آپ کا کیا خیال ہے وہ ٹیبل پہ ہم مان جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو اٹ ول بی اے ٹف ڈیل. دونوں کی پوزیشن آپ نے میکسیملسٹ پوزیشن دیکھ لی. یہ پوزیشنز 3-4 وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں. پہلی وجہ کہ میکسیمم پریشر ایسرٹ کیا جائے اپنے مخالف پہ. دوسری وجہ آپ کا ایک اپر ہینڈ رہے نیگوسیشن پہ. تیسری وجہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنی اسٹرینتھ کو لوز نہ کریں اور آپ جو ہے اس نیگوسیشنز کے سارے فینومینا کو ڈرائیو کر رہے ہو, آپ کے پیچھے وہ ساری سٹوری چل رہی ہو, یعنی جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہو. اور چوتھی وجہ اس میں ایک ٹرمپ کا اپنا وہ ذاتی انفلوئنس یا پھر ان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پرسنالٹی ہے, جس کی وجہ سے وہ مختلف ٹویٹس کرتے ہیں. ان کا ایک مزاج ہے جس کے تحت وہ یہ ٹویٹس کرتے ہیں اور وہ کیرٹ اور سٹک کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں. وین اٹ کمز ٹو ایران, ان کی ذرا دیکھ لیتے ہیں پوزیشن. ایران کی تاریخ رہی ہے, ریزیلینٹ قوم ہے, کبھی بھی انہوں نے پریشر کے آگے سر نہیں جھکایا. یہ کہتے ہیں ہم سر دے دیں گے لیکن یہ سر جھکے گا نہیں. تو یہ اس آئیڈیالوجی پہ بلیو کرنے والے ہیں. تو انہوں نے پہلی بات کلیئر کر دی ہے کہ اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو برابری کی سطح پر بات ہوگی. وہ چیزیں جو آپ ہم سے میدان جنگ میں نہیں لے سکے وہ ٹیبل پہ بھی ہم آپ کو نہیں دیں گے. پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہم بات آپ سے ضرور کریں گے لیکن وہ بات جو ہے وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. یو ایس کی جانب سے اگر بہت ساری ڈیمانڈز آتی رہیں گی تو ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے. لیکن ڈسپائٹ آف آل دیز ایرانی جو ہیں وہ یو ایس کے ساتھ بیٹھیں گے اس وجہ سے کہ سنس 1979 ایران اور یو ایس کے درمیان جو ڈائریکٹ ٹاکس ہیں وہ اب آ کے 2026 میں ہوئی تھی. اور ان 2026 کی ٹاکس میں ایرانی بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اکنامک سینکشن سے ریلیف مل جائے گا, ان کو فروزن ایسٹس جو ہیں وہ انفریز مل جائیں گے. اکنامک ٹرمز میں ایران کا بھلا ہوگا جو وہ اپنی عوام کو کچھ نہ کچھ اس جنگ کا جیتا ہوا مال غنیمت کے طور پر وہ چیزیں دے سکتے ہیں. تو ایرانی اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ ہر صورت جو ہیں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پہ ایک بڑی غم و غصہ ہے, ریٹالیشن ہے, وہاں پہ یو ایس کے حوالے سے جو کیا جا رہا ہے, جو غم و غصہ کیا جا رہا ہے اس کو فار پبلک کنزمپشن بھی وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ایک جو چیز اس میں اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتی ہے وہ اسرائیل کا رول ہے. دوسرا امپورٹنٹ نیول بلاکٹ ہے جو کہ آبنائے ہرمز پہ ہوا ہے, جو کہ ایرانی سمجھتے ہیں اس سے ایرانیوں کو تجارتی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ ہے کہ $500 ملین آپ جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں اس وار میں پر ڈے, چونکہ ہم نے نیول بلاکٹ کی وجہ سے آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے. تو یہ دو بگ اسپوائلر ہیں ان دیز نیگوسیشن. اگر نیگوسیشن کہیں نہ کہیں تعطل ہوتا ہے, ان میں نہیں آتے یا خدا نخواستہ نہیں ہو سکتی, تو یہ دو فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے افیکٹ ہوگا. باقی میں نے آپ کو بتا دیا ایرانینز بھی ریڈی ہیں, امریکنز بھی ریڈی ہیں. امریکہ ڈیل آفر کرے گا, ایران ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں, بیچ کی کوئی پوزیشن ہوگی, سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگی یا نہیں. اس ٹائم امریکنز میکسیمم پریشر ایگزٹ کر رہے ہیں کہ سیز فائر نہ ہو, ہم ڈیل پہ چلے جائیں, کیونکہ امریکنز چاہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے یہ تمام گیم کو جو ہے ریپ اپ کیا جا سکے. اور چونکہ یو ایس اکانومی بھی اس سے بہت بڑی سفر کر رہی ہے. یہ تو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ تھی جو کہ پاکستان کے اندر بھی ہونے والی ہے. ہم آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے بتاتے ہیں. آج عمران خان صاحب کی بہنوں نے احتجاج کیا ڈیالہ جیل کے باہر, لیکن وہ احتجاج چونکہ مؤثر اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود نہیں تھی. یہ گزشتہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے کہ بہنیں جا کر احتجاج کرتی ہیں, لیڈرشپ نظر نہیں آتی. لیڈرشپ کیوں نہیں نظر آتی اس کی وجوہات ہیں, لیکن ان وجوہات بتانے سے پہلے میں آپ کو علیمہ خان صاحبہ کی وہ اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں جو کہ وہ سمجھتی ہیں کہ لیڈرشپ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو 9 اپریل کا جلسہ تھا جب فرسٹ راؤنڈ آف نیگوسیشنز ہونے تھے, وہ آپ کو ایسے کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو کوئی میکسیمم ریلیف لینا چاہیے تھا. اس کے نتیجے میں چونکہ آپ نے جلسہ رکھا ہوا تھا, لیاقت باغ میں وہ جلسہ تھا, آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم جلسہ کینسل کرتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں آپ عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پوزیشن کو آپ یوز کر سکتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ گورنمنٹ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ وہ جو ہے آپ کی ڈیمانڈز مانے. لیکن وہ بہن ہیں, جذباتی ایک اینگل سے سوچ رہی ہیں, ان کی بات جو ہے وہ ان کی حد تک ضرور درست ہے, لیکن جو لیڈرشپ نے سوچا اس میں وہ بہتر ہے. اس کی وجوہات یہ ہے
کہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ پر جو 9 مئی کے حوالے سے ایک پرمننٹ کراس لگا تھا وہ دوبارہ سے لگ جانا تھا، اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ پاکستان جب ایک اتنی بڑی ڈیل کرنے جا رہا ہے تو اس ڈیل کے دوران اتنی بڑی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، جب یو ایس وفد نے آنا ہے تو آپ نے ملک کے اندر انارکی پھیلا کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ پاکستان کے مخالفین میں سے ہیں. تو یہ نیریٹو دوبارہ سے ابھر کے سامنے آنا تھا، پی ٹی آئی کو ایک بیک لیش کا سامنا کرنا پڑنا تھا، لیکن چونکہ بہنیں ہمدردی رکھتی ہیں، بھائی سے مخلص ہیں، اس وجہ سے وہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی تو اس کو سب سے پہلے گورنمنٹ نے خود کیش کرنا تھا اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرنی تھی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو کہ پاکستان کا اچھا نہیں سوچ سکتی، اور وہ ہمیشہ سے اس کوششوں میں رہی ہے کہ پاکستان کی جو پیس ایفرٹس ہیں اس کو سبوتاج کیا جائے یا پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکے. تو یہ جو ہے وجوہات تھیں جو کہ لیڈرشپ نے سوچ کے 9 اپریل کا جلسہ ملتوی کر دیا. دوسری امپورٹنٹ چیز پہ آتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ کیوں نہیں دکھائی دیتی علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ. ایک تو پہلے ان حالات کا جائزہ لے لیتے ہیں. حالات چونکہ ایسے ہیں، ایک نیگوسیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، ایک بہت بڑا پروسیس ہو رہا ہے، اس ٹائم پہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کی طرف کسی کی نظر نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کترا رہی ہے کہ ایسے کروشل ٹائم یا سینسٹیو ٹائم پہ ہم کوئی ایسا اسٹیپ نہ اٹھا بیٹھے جو کہ بیک فائر کر جائے. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ جانتی ہے کہ وہ جو ہے اگر اڈیالہ کے باہر جا کے زیادہ ہلہ گلہ کرے گی یا پھر شور شرابہ بچائے گی تو اس کے بڑے ایڈورس افیکٹ ہوں گے. کیا ایڈورس افیکٹ ہوں گے؟ لیڈرشپ جو ہے وہ اس ٹائم ایک طرح سے بینیفیشری ہے ان حالات کی جو کہ بنے ہوئے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب اس ٹائم اپوزیشن لیڈر ہیں، اس کے ساتھ جو تحریک انصاف کے سہیل افریدی صاحب ہیں وہ اس ٹائم کے پی کی وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بہت زیادہ کیوس کریٹ کرنے سے ان کی وہ کرسی جو کہ ان کو ملی ہوئی ہے وہ چھن سکتی ہے. لیکن کیا یہ کرسی ان کے اپنی بیسس پہ ملی ہے یا عمران خان صاحب کی بیسس پہ؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ عمران خان صاحب کی بیسس پہ ملی ہوئی ہے ان کو کرسی، تو کیا کرنا چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے وہ ضبط ضرور کریں، لیکن جو کرسی جس کی وجہ سے ملی ہوئی ہے اس کے لیے وہ میکسیمم ایفرٹس کریں. تو کیا بیک ڈور ڈپلومیسی کام کرے گی؟ تو میرا اپنا یہ خیال ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کسی حد تک کام ضرور کر سکتی ہے، لیکن پریشر تبھی بنتا ہے جب آپ اب سڑکوں پر عوام کو نکالیں. اب آپ نے مردان کا جلسہ بہت اچھا کیا، لیکن اس جلسے سے جو ہے آگے نکل کے آپ کو اس موومنٹ کو مومنٹم دینا ہوگا تاکہ آپ وہ پریشر ایگزرٹ کر سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ آ کے ٹیبل پہ بیٹھے. یو ایس اگر پریشر دے رہا ہے ایران کو، ایران اگر یو ایس کو پریشر دے رہا ہے، دونوں ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو برابری کی سطح پر بات ہوگی. اگر سیم ان اے وے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، تو ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کوئی حل نکلے گا. تو بہرحال یہ جو ہیں وہ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.